حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کیا کہ جو اگر جس قوم میں زنا کا ظہور ہو جائے اور جس قوم میں سود عام ہو جائے تو وہ قوم اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتی ہے، اور پھر جس قوم میں رشوت ظاہر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو رعب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ آج کے مسلمان رعب میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں۔ صبح امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا، مار دیا، ایران پر امریکہ نے آ کے مارا۔ اس سے پہلے فلسطینیوں کے ہزاروں مسلمانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، سب کو، اور آج تک شہید کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کہیں خریداری کر رہے ہیں، سودا سلف لینے جا رہے ہیں تو ان کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، مساجد کو میزائل داغے جا رہے ہیں، ہسپتالوں پہ داغے جا رہے ہیں۔ آپ وہ ایران پر آ جائے، ایران کے پر آ جائے۔ اب ایران کی بات ہو تو کہیں گے کہ بھئی وہ تو اہل تشیع ہیں، ہم کیوں ان کی حمایت کریں؟ تو بھائی پھر اس کیا مطلب ہے کہ ہم بنیامین جو وہ ہے نتن یاہو ہے اس کی حمایت کریں جا کے؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو آج تفرقہ بازی ڈال کر پھر یہ بھی شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو سنی، ہم شیعہ کی کیوں حمایت کریں؟ تو یہ تفرقہ بازی ڈالنے والا بھی انگریز ہے کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرنے کے بعد پھر ان کو ماریں، تاکہ جب ہم ماریں گے تو پھر ان کے اندر وہ پھر وہی نفرتیں جو ہے بڑھکائیں گے کہ یار یہ تو سنی ہے، وہ تو وہابی ہے، یہ تو بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ شیعہ ہے۔ یہ ہم 100 سال 150 سال پہلے نہیں تھے، ہم صرف مسلمان تھے۔ 150 سال کے جب سے یہ اوٹومن امپائر کو توڑا گیا ہے، اس کے بعد سے ہم بریلوی بھی بن گئے، دیوبندی بھی بن گئے، شیعہ بھی بن گئے، سنی بھی بن گئے، وہابی بھی بن گئے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ پوری دنیا پر مسلمان قابض تھے، مسلمانوں سے یہود و نصارہ ڈرتے تھے۔ دیکھ لیجئے انڈیا پاکستان کا مسئلہ کب سے ہوا؟ 48 میں اسرائیل کو جو ہے انہوں نے ناجائز ریاست کو آزاد کیا تھا، وہ 1948 میں پاکستان سے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ کب سے ہوا؟ جب سے اوٹومن امپائر کھڑی تھی اس وقت تھا اسرائیل کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ تھا؟ نہیں تھا۔ یہ مسلمان ہی تھے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو آزاد فرمایا کیا تو عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان یہودیوں کو بیت المقدس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان کو یہاں سے نکال کے پھینکو۔ حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ نے کہا نہیں، میں ان کو ان کی مقدس عبادت گاہوں پر آنے سے نہیں روکوں گا، ان کو اجازت ہے، چاہے تو آ سکتے ہیں۔ ہم نے ان پر رحم کیا تھا، عیسائی ان پر رحم کرنے والے نہیں تھے، یہ آپس میں جو ہے جانی دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کے اگینسٹ تو یہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ لیکن مسلمان اتنا بے وقوف ہے کہ یہ سمجھتا نہیں ہے۔ ہم جا کے وہاں باہر جا کے ان کی قدم بوسی کر کے آتے ہیں، ان کو جا کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی پیس کا انعام دیں گے، نوبل انعام دیں گے۔ آپ نے 24 گھنٹے پہلے اعلان کیا، 24 گھنٹے بعد اس نے میزائل داغ دیے۔ آج اس نے آپ پہ داغے، آپ کتنی بھی ان کی خوشامد کر لیں، کل وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ سے دشمنی نہیں ہے، آپ کے دین سے دشمنی ہے۔ وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، آپ کتنی بھی خوشامد کر لیں، وہاں جا کے آپ کچھ بھی بن جائیں، ان کو کچھ بھی بنا دیں، لیکن یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست۔ کیوں؟ کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا واضح حکم آنے کے بعد اگر ہماری جو ہے پیشانیاں جا کے وہیں جھکتی ہیں، جا کے عمرہ کیا سعودی عرب میں جا کے، لیکن معاذ اللہ قبول کروانے وہاں پہنچ گئے کہ جی وہاں سے جا کے ہم سرٹیفکیٹ لے کے آئیں گے کہ ہم ان کے حمایت یافتہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی وقت ہے، مسلمان جب بھی متحد ہو گیا تو میں تو یہ کہوں گا کہ کیوں نہیں بنانا چاہیے، ایران کو بھی ایٹمی پاور ہونا چاہیے، بنگلہ دیش کو بھی ایٹمی پاور ہونا چاہیے، افغانستان کو بھی ایٹمی پاور ہونا چاہیے، جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کو ایٹمی پاور ہونا چاہیے، کیونکہ جو جہاد ہمارا ایک بہترین ایک عمل فرض ہے، ہم پر فرض بھی اور ایک ہمارا ہتھیار ہے، اور اسلام میں مجاہدین کا جو زیور ہے وہ تو ہے ہی ہتھیار۔ تو ہم سے اگر ہتھیار چھینو گے تو ہم کس طرح لڑیں گے؟ تو لہٰذا ہم تو یہ چاہیں گے کہ ایران کو جو ہے بالکل ان کو ایٹمی دھماکہ کرنا چاہیے، افغانستان کو ہونا چاہیے،
اور بنگلہ دیش کو بھی ہونا چاہیے. انہوں نے کر لیا تو پھر کوئی بھی آپ کو کفار نصارہ نہ امریکہ کی صورت میں ہو نہ اسرائیل کی صورت میں ہو یا کوئی بھی ہو آپ کی طرف میری آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو ہوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک کتاب پر ایک ذات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک اللہ پر پکا یقین رکھتے ہوئے اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اور یکجا ہو کر کفار سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.